بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ندیم احمد، آپ کی خدمت میں آپ کو مختلف قسم کی موٹیویٹیڈ باتیں بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اپنی لائف کو کے وقت کو کس طرح ہم نے ضائع کر دیا اور کس طرح ہم اپنی لائف کا ٹائم گزار رہے ہیں اور کس طرح ہمیں گزارنا چاہیے۔ اچھے لوگ، جو کامیاب لوگ ہیں، انہوں نے کیسے وقت گزارا، جو ناکام ہوئے انہوں نے کس طرح اپنا ٹائم گزارا۔ یہ ساری باتیں جناب آپ کی خدمت میں میں حاضر خدمت لاؤں گا اور ساتھ ایک خوبصورت واقعہ بھی پیش کروں گا ہمیشہ کی طرح۔ تو جناب جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہمیں ان کی وقتی تو وہ جو پریزنٹ صورتحال ہے اور پریزنٹ ان کی پرسنالٹی ہے جو حاضر ہمارے سامنے اس ٹائم ہوتی ہے جب وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے سامنے اس کے جو پچھلے 15 سال یا 10 سال کی اسٹرگل ہوتی ہے، ہمیں وہ بے شک 6 مہینے کی اسٹرگل ہے، ہم کبھی بھی وہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں بھئی میں تو 30 سال کا ہوں، وہ 20 سال کا، وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس سے بھی پوچھا جائے تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ اسٹرگل کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ تو جناب ہر عروج کو زوال ہے کہ جب کوئی بندہ ایک تو بندے کو نا مغرور نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی بات پہ نا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی کہ مغرور بن گیا بندہ۔ کہ حضرت علی کا قول ہے، ہم مسلمان تو حضرت علی کے قول کو بہت اچھی طرح سمجھتے اور مانتے اور بڑے دل و جان سے وہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک نبی پاک سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے قرآن پاک، پھر حدیث پاک، پھر جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ہدایت کے تارے ہیں۔ جس صحابہ کرام جن کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، آپ کہتے تھے کہ کسی بھی ایک صحابی کے دامن کو تھام لیا تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کبھی بھی اپنا ہنر اور کبھی بھی اپنی طاقت پر، کبھی بھی دولت پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، زوال آنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت واقعہ کہ دو دوست تھے۔ بادشاہ کا مشہور قصہ ہے کہ بادشاہ نے دو بہت اچھے دوست تھے بادشاہ، ایک دن ایک بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہوئی تو دوسرا بادشاہ اس کی وہاں پر آیا اور آ کر اس نے اس بادشاہ کو جناب علی کے 100 گھوڑے منہ دکھائی میں سلامی میں دی۔ تو جناب علی اس بادشاہ نے جب وہ جانے لگا نا تو اس بادشاہ جس نے 100 گھوڑے دیے تو اس کو کہا کہ بادشاہ سلام، میں آپ کی اس سلامی کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور کبھی بھی آپ کو زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ تو جناب والا وہ چلے گئے، وہ بادشاہ جنہوں نے 100 گھوڑے دیے تھے اپنی فیملی کے ساتھ وہ اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کی حکومت پر آ گئے زوال، اور اتنا زوال آیا کہ جناب وہ بالکل ہی نیچے لگ گیا، اور اتنے نیچے لگ گیا کہ بھئی اس کی حکومت چھن گئی اور وہ کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ اس کی جو ملکہ عالیہ تھی انہوں نے کہا کہ وہ جو بادشاہ یاد ہے ایک بار ہم گئے تھے شادی میں، انہوں نے بولا تھا کبھی بھی مشکل وقت میں مجھے یاد کرنا تو میں آپ کو نا بہت ساری مدد کروں گا۔ تو جناب وہ بادشاہ جانا نہیں بھی چاہتا تھا کہ وہ بولے گا بھئی انسان کا بدلہ لینے آ گیا، تو لیکن پھر بھی بعض اوقات ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمارا دل نہیں بھی کرتا ہم کر جاتے ہیں۔ تو جناب وہ چلا گیا بادشاہ، جا کے سلام دعا کی اور جو بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا۔ بادشاہ سلامت نے ان کو خاص مہمان خانے میں وہ حاضر کیا۔ جب بادشاہ نے غور کیا تو کہا، کیونکہ وہ بادشاہ نہیں تھا تو بادشاہ کا پروٹوکول نہیں تھا اور بس وہ نارمل انسان کی طرح گیا۔ بادشاہ نے جب غور کیا، بادشاہ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا حالت بنا لی ہے؟ کہ پھر اس بادشاہ کو ساری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ میری مدد کرو، میں بہت خستہ حال میں۔ اس بادشاہ نے کہا آپ ایسا کرو، ملکہ عالیہ اور فیملی کو نا ہمارے جو شاہی خانہ ہے نا وہاں پہ چھوڑ دو، اپنے جتنے بھی رعایا تھیں ان کو ملازمین کو بولا کہ بھائی اس بادشاہ کو 100 بکریاں دے دو اور ایک جھونپڑی کو جنگل میں تیار کرو، وہاں پہ چھوڑ دو۔ جس دن وہ بکریاں 100 سے 100 سے زیادہ تعداد ہونا شروع ہو گئی تو اس بادشاہ کو نا میرے پاس حاضر کرنا۔ تو جناب وہ ہر روز جاتے، بادشاہ کو کھانا وانا دیتے جھونپڑی میں جا کے اور اس کی خدمت کرتے، سب کچھ کرتے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو آ کے بتایا، بادشاہ سلامت بکریاں تو کم ہونا شروع ہو گئی، 10-15 رہ گئی، اس کی تو بکریاں مرنا شروع ہو گئی۔ تو ایک وقت آیا کہ اس کی 4-5 بکریاں رہ گئی۔ تو پھر ایک وقت آیا تو
اس کی بکریاں بڑھنا شروع ہو گئی اور اتنی بڑھنا شروع ہوئی کہ 105 ہو گئی. تو جو اس کی رعایا تھی بادشاہ کو آ کے بتاتے تھے بادشاہ کم ہو گئی, ایسی ہوگی, ساری صورتحال روز کے روز اپڈیٹ کرتے رہتے تھے. تو جب بتایا نا 105 ہو, اب بادشاہ سلامت نے بولا اس بندے کو لے کے آ جائے میرے پاس. وہ بادشاہ کو لے کے آئے تو بادشاہ نے اس کو نیا بنگلہ, نیا گھر, گاڑی, نوکر چاکر, بہت ساری چیزیں عنایت کر دی. وہ جو بادشاہ تھا جس کو 100 بکریاں دے کے جنگل میں چھوڑا تھا, وہ بڑا حیران ہوا. اس نے بولا بھائی یہ بتا دو, اگر آپ نے میرے پہ اتنی عنایت کرنی تھی تو یہ مجھے اتنے دن مجھے ذلیل کر کے یہ کیوں دی, پہلے بھی تو دے سکتے تھے آپ. اس بادشاہ نے بولا بھائی آپ میرے دوست ہو, آپ سے کیا چھپانا, اصل میں آپ کا دیکھ رہا تھا برا وقت. جب انسان پر برا وقت آتا ہے نا تو بڑی سے بڑی چیز بھی اس پر, جب انسان پر برا وقت آتا ہے نا تو بڑی سے بڑی چیز بھی, بڑے سے بڑا پیسہ, جائیداد, گھر, دولت, اولاد سب چھن جاتی ہے. تو آپ پر برا وقت تھا اس لیے میں نے آپ کو بکریاں دینا مناسب سمجھی. اگر میں آپ کو اس وقت یہ سب چیز دے دیتا نا, عیش و آرام اور بنگلہ جائے گا, تو آپ کا برا وقت وہ بھی آپ سے چھین لیتا. اب آپ کی بکریاں بڑھنا شروع ہوئی تو اس کا مطلب رائٹ ٹائم آیا, آپ اپنی چیزوں کو, آپ کے اوپر بہت اچھا وقت آ گیا, اب آپ کی ہر چیز دگنی ہو جائے گی اور دوبارہ آپ کے حالات سیٹ ہو جائیں گے. تو جناب والا یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ برا وقت ایک سا نہیں ہوتا. ایک بادشاہ نے نا ایک اپنے جو سب سے سمجھدار وزیر تھا نا, یہ اس سے میچ کرتا واقعہ, آپ کو یہ الگ واقعہ اس کو کہا کہ یہ اپنی انگوٹھی دی, اس پر ایسا کچھ لکھوا لاؤ کہ میں جب اس کو دیکھوں خوشی میں دیکھوں تو غم میں مبتلا ہو جاؤں, غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں. تو وہ اس پہ واقعی کچھ بنوا کے لے کے آ گیا. اور جب بادشاہ نے اس کو غور سے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا, مطلب کہ عروج سے زوال, زوال سے عروج آنے میں ٹائم نہیں لگتا. اور جس کا آج برا وقت ہے ہم اس کو نیچا نہیں دکھا سکتے کہ بھائی تیرے حرکتوں پہ برا ہے, یہ وہ جیسا بھی اس کا فعل ہے. یہ جس کا اچھا وقت ہے اس کو اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وقت ایک سا نہیں رہتا. اور جو ہمارا سینٹرل جو اس کا آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ کبھی بھی اپنا نا کسی بھی چیز کا ہمیں گھمنڈ نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے پاس 2 پیسے آ جاتے ہیں تو ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے, حالانکہ اس پوری کائنات کا مالک جو ہے وہ ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کرتا ہے, اتنی ساری نعمتیں عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھیے ساری دنیا مانتی ہے, ہندو ہو, کافر ہو, انگریز ہو, سب کو پتہ ہے کہ گاڈ ہے جو ہم سب کو پال رہا ہے. ہم ایسے ہیں نہیں, لیکن ہم ایسے ہیں نہیں. اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ لوگ کیسے بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس وجہ سے ہم اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود ہمیں رزق بھی مل رہا ہے, پانی بھی مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے. ہمیں کسی بھی چیز کا نا گھمنڈ اور غرور کرنا بالکل نہیں چاہیے, بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو پیار محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرنی چاہیے, تاکہ کل اس پہ اچھا وقت آئے تو ہو سکتا ہے وہی آپ کی مدد کر دے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.